السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف انجینئرنگ BE کا لیکچر نمبر 1 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن کے ٹاپک جو ہوں گے وہ ہوں گے انٹروڈکشن آف پاکستان اسٹڈیز، پھر وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، اور کنڈیشن آف سب کانٹینٹ بیفور ایڈونٹ آف اسلام۔ ہمارے آج یہ 3 ٹاپکس ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہر بچے کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان پڑھنا ہی کیوں چاہتے ہیں، کیا وہ ریزن ہے؟ تو یہ سوال بھی ہم آج ڈسکس کریں گے، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کے کانٹینٹ آف سلیبس، جو آپ کے چیپٹرز ہیں جو تقسیم ہوئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جو چیپٹرز ہیں وہ 3 سیکشنز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ہے ہسٹری میں، ایک ہے جغرافی میں، اور ایک ہے انٹرنیشنل افیئرز میں۔ اچھا، ہسٹری کے سبجیکٹ میں آپ کے پاس جو پورے کا پورا آتا ہے کانٹینٹ، وہ 4 چیپٹرز کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے 6 چیپٹرز میں رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے، آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ جغرافی میں ہمیشہ 4 ہی چیپٹر ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل افیئرز میں ہمیشہ 2 ہی چیپٹر ہوتے ہیں، لیکن ہم جو کور اپ کریں گے وہی امپورٹنٹ ٹاپکس اور کویشچنس کور کریں گے جو آپ کے رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ کو لاجیکل میں پوچھے جاتے ہیں منطق طریقے سے۔ تو ہم ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی، جن بکوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کو ریکمنڈڈ بکس دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہی ریفر کریں، اور ریفرنس بک کو ریفر کریں، گائیڈز کو ریفر نہیں کریں۔ کیونکہ آپ کا بورڈ، آپ کی یونیورسٹی جو آپ کو ریکمنڈڈ بک دے رہی ہے، جیسے گلشسا سرور کی، کمال سیریز کی، اکرم ربانی کی، مرزا محمد یوسف کی، MD ظفر کی، یہ کتابیں پڑھیں، اور آپ کو اگر مزید اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے تو پھر نوٹس پہ ریفر کریں، جو میک کالج گیٹ، آدم جی پریکٹیکل سینٹر، انیس حسین فہیم عباس، میرٹ اینڈ میرٹ، اسٹوڈنٹ اینڈ سر سید، اور مشہور زمان یونیورسل نوٹس، یہ سب موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ بک سے، ریکمنڈ بک سے پڑھیں تاکہ آپ کو فل نالج مل سکے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر۔ جو آپ کا پہلا سوال آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وائی وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز۔ یہ ہر بچے کے دماغ میں سوال ہوتا ہے، اور جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے بچوں سے تو وہ ہمیشہ جواب دیتے ہیں کہ ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرز وغیرہ وغیرہ، ہم سب یہی پڑھنے کے لیے پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیوں پڑھتے ہیں؟ سویلائزیشن، بیہیویئرز، کلچر، لینگویجز، مینرز ایٹسٹرا، یہ سب ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں پڑھتے کہ پتہ ہے بچوں یہی کہتے ہیں کہ ہم یہی پڑھنا چاہتے، لیکن کیسے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو کس میں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں۔ کیونکہ اسلام کے لحاظ سے مختلف تہذیبیں، رویے، ثقافتیں، زبانیں، تربیتیں، یہ سب اس میں شامل ہیں جو صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسلام کا نصاب تو شروع دن سے ہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کو پڑھاتے ہیں، کہ پاکستان میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ اپنے گھر کے متعلق سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے گھر کے متعلق ہی نہیں پتہ ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمپل ٹرمز میں سمجھانے کی کوشش کریں، پاکستان کے مقصد کو، پاکستان اسٹڈیز کے پڑھانے کے مقصد کو، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا لیڈر صرف ایک ہی ہے، رہنما صرف ایک ہی ہے، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ صرف ایک پر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ آج تک ہمیں ان چیزوں پہ چلنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں چل رہے۔ اور یہ سبجیکٹ کوئی اسلامیات کا نہیں ہے، لیکن یہ سبجیکٹ اکارڈنگ بنا ہی اسی کے لیے ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا، ہمیں کیسے لے کے چلنا تھا، ہم ان چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اصل یہ چیز پڑھتے ہیں ہم۔ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ان کو ضرور یہ بات بتائیں، ٹھیک ہے؟ پلس سب سے اہم بات کہ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی سب کانٹیننٹ۔ اب بر صغیر میں اسلامی معاشرے کی بنیاد کیوں بنی؟ کیا ریزن تھا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا؟ کیا ریزن بن گیا؟ تو یہ وہ ریزنس اب ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس سے ریگارڈنگ آپ کے پاس ایک سوال بھی آتا ہے کہ کنڈیشن اور امپیکٹ آف ساؤتھ ایشیا۔ اچھا، یعنی کہ آپ بتائیں کہ وہ حالات جو بر صغیر کی آمد اسلام سے پہلے کے تھے وہ بتائیں، یا آمد اسلام کے بعد جو بر صغیر کے حالات ہوئے وہ آپ بتائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جاتی ہیں ایگزامس کے دوران۔ اس میں دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا جو پہلے ایک پورا بر صغیر تھا، اور یہ بر اعظم ایشیا کا 1/4 حصہ ہے، اور یہ پورا ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ ملا رہا ہے، جو آج 8 ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کے حساب سے یہ پورے 8 ممالک ایک ریجن کہلاتا تھا، جس کو ہم بولتے تھے بر صغیر، ٹھیک ہے؟ اور یہ پورا ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ اور ویسٹ کو ایسٹ کے ساتھ جوڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو کی جو امپورٹنٹ کنٹری جو ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ اور ویسٹ کو ایسٹ کے ساتھ ملاتی ہے وہ کون ہے؟ پاکستان۔
اور ہمیں اس کی قدر ابھی بھی نہیں ہے. ہماری قوم کو اس کی قدر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے دیکھتے ہیں. اس وقت کیوں تھی؟ تو اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو 709 کے درمیان میں یہاں پہ مختلف ریجنز میں، کنبوں میں، خطوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. اب وہ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ وہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب اتنے خطوں میں اور اتنے قوموں یعنی کہ ریجنز میں بٹے ہوئے ہوں گے تو کوئی ایک سینٹرل پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. جب ایک سینٹرل پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے تو پولیٹیکلی اور جغرافیکلی لحاظ سے یہاں پہ کوئی یونٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ سندھ الگ ہے، گجرات الگ ہے، ٹھیک ہے نا، گودوانا الگ ہے، اڑیسہ، اب یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن ان کو سب راجہ چلا رہے ہیں، سب راجہ ہی چلا رہے ہیں، لیکن ایک نہیں ہے. ریزن سب سے اہم وہ ہے مذہبی لحاظ سے. مذہبی اگر دیکھا جائے تو مذہبی حالات میں یہاں پہ جو مین ریلیجن تھا وہ کون سا تھا؟ بدھزم، گوتم بدھا. لیکن اسی کے کچھ صدیوں بعد یہاں پر ایک نیا ریلیجن آ جاتا ہے، کون سا؟ ہندوازم. اب ہندوازم بھی اس میں سے ہی نکلا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت کے جو مونکس تھے، جو گوتم بدھا کے جو شاگرد تھے، وہ پہاڑوں پہ گئے، پہاڑوں سے نیچے آئے. اب یہ بہت بڑا جنرل ہسٹری ہے، تو لوگوں نے سمجھا یہ بھگوان ہیں، گاڈز ہیں، انہوں نے میڈیٹیٹ کیا، کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ بھگوان ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ہندوازم کا کانسیپٹ نکلا، صدیوں میں بنا لیکن بن گیا. اور کچھ لوگ بولتے ہیں 8,000 سال میں یہ تشکیل میں آیا، کوئی بولتے ہیں 10,000 میں، لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن آج اس وقت کے حساب سے 4,802 بھگوان، تو اسی وجہ سے ہر کوئی خطوں میں تقسیم ہوا ہے. اور آج کے حساب سے 30 کروڑ سے بھی زیادہ بھگوان ہیں، اور اب تک کاؤنٹنگ چل رہی ہے، کاؤنٹنگ جاری ہے، کوئی رکی نہیں ہے ان کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس وقت کے حامل بن رہی تھیں اس خطے میں. پلس سب سے اہم بات، جب اتنے بھگوان ہوں گے، اتنا سب کچھ ہوگا، تو اس میں کلاسز تو بننا لازمی ہے. اب وہ 4 ورناس کیا ہوئی کہ لوگوں کے درمیان 4 میجر کلاسیں بنی ہوئی تھیں، جس میں براہمن، شتریاس، وشنو اور شودراس تھے. اچھا، براہمن جو ہیں وہ پریسٹ ہیں، رولرز ہیں، شتریاس واریئرز ہیں، سپہ سالار ہیں، وشنو جو ہیں فارمرز ہیں، مرچنٹس ہیں. لیکن سب سے نیچی قوم جو تھی اس وقت کے حساب سے وہ کون سی تھی؟ شودراس، جو سرونٹس، غلامز تھے اور ورکرز تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ براہمنس کم ہوں گے، شودراس زیادہ ہوں گے، رولرز کم ہوتے ہیں، ورکرز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو باقاعدہ ایک ورڈ کہا جا رہا تھا جو آج کے لحاظ سے بہت برا مانا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ منوس. وہ منوس ہیں، یعنی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ منوس ہی رہیں گے اور کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے. تو یہ ایسی سوچ اس وقت ڈیولپ تھی یہاں پر. جب یہاں پر ڈیولپ تھی تو اس وقت کے جو راجہ دائر تھے، جو سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے، تو بڑے کرول تھے، بڑی پریجڈس تھے، ہندو تھے، ہارش تھے، اور وہ کس کے اوپر آ گئے تھے؟ بدھسٹ کے اوپر. اور پھر بدھزم نے یہ سنا کہ ایک نیا ریلیجن آ چکا ہے دنیا میں جو جسٹس اور اکوالٹی کو بہت زیادہ فروغیت دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ مسلم. تو ان کو انوائٹ کیا یہاں پر، اور انوائٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹریڈنگ. ٹریڈنگ سے ہو سکتا تھا اور کس سے ہو سکتا تھا؟ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے علاوہ اور کوئی اگر ہوتا بھی تو جنگ کیسے کر، پھر اسلام کو پھر بولا جاتا ہے کہ جنگ کے اوپر آ گئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر اسلام کی آمد. اب آمد کے بعد اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل کنڈیشن کیا حالات ہیں، وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب اتنے کنبوں میں بٹے ہوئے ہیں تو ہر راجہ ایک دوسرے کے اوپر قبض کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور پولیٹیکل کے حساب سے، جوگرافی کے حساب سے کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے. جب ایک گورنمنٹ نہیں ہے تو ایک راج قائم نہیں ہے، رٹ قائم نہیں ہے. جب رٹ قائم نہیں ہے تو ایک دوسرے کو مارنے پر لگے رہیں گے، ڈیفیٹ کرنے پہ لگیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ چاہے گا کہ میری کنبہ زیادہ بڑھ جائے، میری علاقہ زیادہ بڑھ جائے. تو یہاں پر یہ بھی سسٹم شروع ہوا ہے اور پولیٹیکل کنفیوژن بہت زیادہ تھی. اب پولیٹیکل کنفیوژن بہت زیادہ تو سیاسی رد و عمل نظر نہیں آئے گا، سب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب سب انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک گورنمنٹ تو ہو، یہ بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ حالات کہاں خراب ہو رہے ہیں؟ سوشل کنڈیشن. اچھا، سوشل کنڈیشن میں سب نارمل ہے، سب کچھ نارمل ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ 4 کلاسیں پھر بھی ہیں. براہمن ہی ہیں، شتر وشنو. اچھا، جو شودرا پیدا ہوا شودرا ہی مرے گا، یعنی کہ اس کا قصور ہے کہ وہ پیدا ہی کیوں ہوا ہے اس میں. اور براہمن چاہے وہ پاگل ہو، بیوقوف ہو، جاہل ہو، وہ براہمن ہے تو وہ رولر ہی مرے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن نارمل ہے، نارمل ہی رہتا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہوں گے، اس وقت کے لحاظ سے نارمل ہے. اچھا، پلس پھر کیا ہے کہ انڈین اسکالرس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس میں سب سے زیادہ ماہر تھے یہاں کے ہندو. اور اسکلپچر، پینٹنگ اور امبوزنگ میں سب سے زیادہ اہمیت تھی ان کو. تلوار بازی اور تلوار بنانے میں ان کا سب سے اہم کردار تھا، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. سندھ میں دیکھا جائے تو سندھی جو تھے سر ریکارڈز اور اکاؤنٹس یعنی کہ سیٹ لوگ، یہ تو سچ بات ہے کیشیو ٹریشریز میں آتے تھے اور آج بھی ہے یہ. پھر انڈینس کے درمیان میں سب سے اہم ان کے ریلیجن بیس میں کیا تھا؟ ڈانس. اچھا، ناچنا. کیوں؟ ریلیکس کرتا ہے.
سکون پہنچاتا ہے. یہ سکون کیسے پہنچا رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے بھائی میوزک. مانتا ہوں اسلام بھی ہے تھوڑا بہت, لیکن میوزک سے چلو مان لیتے ہیں تھوڑا بہت تو صحیح ہے, لیکن ڈانس سے آپ لوگ سمجھیں. چلو آگے دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کنڈیشن معاشی حالات کیا تھے. معاشی حالات میں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں میپ میں ہی کہ جب اتنے خطے ہوں گے, ٹھیک ہے, اتنی ریاستوں میں تقسیم ہوئی ہوگی چیز, تو ایک کوئی اکنامک پیٹرن نہیں ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو جب ٹریڈنگ کرے گا تو فیئر ہو نہ ہو یہ بھی نہیں پتہ. پلس یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر لائیولیہڈ سیلنگ کے دوران, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی گڈز ہوگی آپ کو خریدنی ہوگی, اور خریدے بغیر آپ اس چیز کو نہیں آگے نکال سکتے. اور اسٹینڈرڈ آف لائف ہمیشہ ورکرز اور لیبر کلاس کے لیے ہارڈ ہوگی. براہمن خوب خریدے, اور جو اچھوت قوم ہے, منوس قوم ہے, ان بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ لڑتے رہیں, جو ان کو نصیب میں ملا مل گیا, ورنہ تو نہیں. تو یہ بڑا عجیب سا نظام یہاں پہ چل رہا تھا. تو اب یہاں پر جب اسلام آتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, تو پوری دنیا سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. پوری دنیا سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, تو یعنی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آ رہا ہے؟ سب سے اہم چیز سویلائزیشن, تہذیب. اچھا تہذیب کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ مصر کی الگ تہذیب ہے, جارڈن کی الگ تہذیب ہے, اسپین کی الگ. اب یہ سب تہذیبوں کو ایک جٹ کر کے لے کر آ رہا ہے, کیونکہ ہم نہ کوئی انفیریئر رہا نہ سپیریئر رہا, ٹھیک ہے نا, نہ کوئی گورا رہا نہ کوئی کالا رہا. تو وہ سب مل کر آ رہے ہیں. جب وہ مل کر آ رہے ہیں تو ڈفرینٹ تہذیب آخر میں آ کے کہاں رک رہی ہے؟ آ کے بر صغیر میں. یعنی کہ پہلے مڈل ایسٹ سے پورا یورپ, اور پھر یورپ سے پورا ایشیا. اب یہ وہ یہاں پر جب ہمارا پورا پڑھاؤ ہو رہا ہے تو یہاں کے لوگ باقاعدہ ثقافتی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام. وہ اپنی نسلی تو لے کر ہی آ رہے ہیں, لیکن وہ اسلام کے اکارڈنگ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں واقعی متاثر کریں گی. وہ 4 چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں جو سوشل سسٹم میں آتی ہے اسلامی کے. وہ کیا ہیں؟ جسٹس, ایکوالٹی, فٹرنیٹی اور ٹالرنس. نے بردرہڈ اس سے نہیں رکھا کیونکہ بردرہڈ ایکوالٹی میں آ جاتا ہے, بھائی چارگی تو مساوات میں ہی آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ آپ کے سامنے میپ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں نا, یہ مدینہ سے مکہ, پھر ایجپٹ, پورا یہ پورا یورپ سے پھر کہاں واپس سے مڑے, کہاں پر؟ انڈیا, ایشیا. تو یہ 622 سے لے کے پورا 750 تک کا معامل میں امیت اور عباسیت کے خلافت تک 48 لاکھ مربع کلومیٹر مسلمان پھیلے ہوئے. یہ بہت زیادہ ہیں. آدھی دنیا پر تقریباً مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے جو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم, اب یہی بات ہے, یہاں پر اٹیک ہوتا ہے, سب بول رہے ہیں یہاں پہ اٹیک ہوا, حملہ ہوا تھا, اور یہاں پہ محمد قاسم نے حملہ کیا تھا, اور دبل کے ایریا, مکران سے ایریا سے دبل سے ہوتے ہوئے پورا ملتان تک اٹیک کیا تھا. اور یہاں پہ جو مسلمانوں کا پڑھا ہوا وسیع سے ہوا کہ تلوار کی نوک پہ پھیلا, اور یہاں پہ راجہ در کو بہت مختلف شکستیں بھی, کیونکہ یہاں کے بیشتر راجاؤں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, کیونکہ محمد بن قاسم نے آتے ہی فوراً اٹیک کیا 1 by 1, ٹھیک ہے نا, ہر راجاؤں پر. اور جیسے ہی راجاؤں پہ اٹیک کیا تو یہاں پہ مسلمانوں کا نصاب بڑھ گیا, اور یہاں پہ ان کو اتنی آرام سے ریزسٹ بھی کیا نہیں جا سکتا تھا. اب یہ ریزن کیوں تھا اٹیک کا؟ کیوں ریزن بنا؟ خوشی سے, ہر کوئی خوشی سے جائے گا نہیں یار ہم تو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں, یہاں بھی مارو لوگوں کو جا کے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو کوئی نہ کوئی تو ریزنز ہوں گے نا, کازز ہوں گے, وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے یہاں پہ اٹیک ہوا. جب وہ اٹیک ہوا تو کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ پہلا, اگر آپ دیکھا جائے تو سیاسی لحاظ سے جب اٹیک ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز اہم بنتی ہے, وہ کیا؟ اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ. اب ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے, جسٹ ون, تو سب مل کر کام کریں گے, کوئی ایک الگ الگ ہو کے کام نہیں کرے گا. جب ایک کام ہوگا, ایک سیاسی عمل ہوگا, ایک سیاسی عمل ہوگا, تو ایڈمنسٹریٹو بھی ایکوالٹی ہوگی, مساوات ہوگا, اور مساوات ہوگا تو وہاں پر اسلامک سوسائٹی مزید بڑھے گی, کیونکہ آپ کے لاز بڑھ رہے ہیں, پرنسپلٹیز بڑھ رہی ہیں. جب پرنسپلز بڑھ رہے ہیں تو پھر آٹومیٹک آپ چاہیں گے کہ اپنے گھر کو بچائیں, تو ویسے ہی آرٹ آف وار میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے ہم لڑیں گے. اور ان سب چیزوں کو نوٹ کرنے میں, ریکارڈ کرنے میں جو آج کتابیں موجود ہیں وہ کون سی ہے؟ چانچ نامہ, طبقت نثاری اور تاریخ فیروز شاہی. اب یہ سب چیزیں انکلوڈڈ ہیں پولیٹیکل امپیکٹ میں. اور اس کے بعد سب سے اہم امپیکٹ جو آتا ہے وہ کون سا آتا ہے کہ جب شیر شاہ سوری کا دور آتا ہے تو اس میں پبلک ویلفیئر سیکٹر کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے, جس میں روڈز بنتے ہیں, ہاسپٹلز بنتے ہیں, پوسٹ آفیسز بنتی ہیں. یہ سب مسلمانوں نے ہی کیا, انوویٹرز تھے مسلمان, اور یہ تو یہیں کی پیدائش میں تھے, بر صغیر کی, کیونکہ باقی سب تو چلو لٹیرے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو یہاں کی پیدائش تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ ہمیں یہ کام کیا کرنا ہے. جب کام یہ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد جو سب سے اہم لوگ ہے وہ کون ہے؟ محمد طلوی صاحب, جنہوں نے فرسٹ سینس سے دنیا کا پہلا مردم شماری نظام نکالا, اکنامک پلاننگ.
تو یہ وہ ہے. پھر اس کے بعد علاؤدین خلجی صاحب آئے, ٹریڈ اور ایگریکلچر ریفارمز میں لے کر پوری دنیا آج ایکسیپٹ کر رہی ہے, ہم ابھی تک پیچھے ہی ہیں. تو یہ ایک ہے. پھر سوشل امپیکٹ آتا ہے سماجی اقتصادی لحاظ سے. اب اقتصادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے تو ایک ہی ریٹ ہے, سب مل کے کام کریں گے, سب ایک ہی معاشرے میں رہ کے کام کریں گے, کوئی ہندو نہیں, کوئی برہمن نہیں, کوئی شتریہ, سب ایک ہو کے کام کریں. جب ایک ہو کے کام کریں گے تو ایڈمنسٹریٹو میں بھی سب ایک ہی ہوں گے, چاہے مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ سب مل کے ورکنگ ٹوگیدر ایک طریقے سے کام کریں گے. ایک طریقے سے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اسلامک بیگرس. اب آپ کے لاز بھی بڑھ رہے ہیں, اور وہ لاز کس پہ عمل پہ ہو رہے ہیں, اگین اسلامک پر ہو رہے ہیں. جب اسلامک پر ہو رہے ہیں تو وہ سارے آرٹ آف وار کا جو کانسیپٹ ہے, جب آپ کے گھر پہ کوئی اٹیک کرتا ہے یا آپ کے ملک پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو سب مل کر آپ کا ساتھ دیں گے اور ایک جٹ ہو کر ہی لڑیں گے, اور آپ کی ہائٹس بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی, موٹیویٹ کر رہی تھی یہاں کے لوگوں کو. پھر سب سے اہم کلچرل ثقافتی لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈو آرٹ آپ کے پاس ایک آیا. اب یہ انڈو اسلامک آرٹ کیا ہے, جو کیلیگرافی تھی, جو پینٹنگز تھی, وہ سب پینٹنگ کے حساب سے اب کیلیگرافی آ گئی. کیلیگرافی یہ بولتے ہیں خطاطی, جو آپ کو آج مارکیٹس میں دکھتی ہیں, جس میں آپ لوگ باقاعدہ اللہ وغیرہ کے نام دیکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئیں, اور اس وقت کے حساب سے جتنی بھی بلڈنگس اور آرکیٹیکچرز بنے ہوئے تھے, جیسے بابری مسجد ہو گئی, لال مسجد ہو گئی, شاہی قلعہ, یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے بہترین آرکیٹیکچرز. میں سب سے بڑا نام تو آج ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی آتا ہے, وہ کون ہے, تاج محل. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ کہاں ہم لوگ نکل گئے تھے تب بن گیا, لیکن بنا تو صحیح نا. لیکن اس سے بھی بہترین ایک چیز بنی دنیا میں, وہ کیا تھی, اردو. اور اردو زبان 30 قوموں کو ملا کر ایک زبان بنائی گئی, اور 72 زبانیں اس میں ہم لکھتے ہیں, 70 زبانیں لکھتے ہیں ہم لوگ. اور آج ہماری اردو کا یہ حال ہے کہ ہمیں اردو بھی نہیں آتی, نہ ہم اردو کہہ رہے ہیں نہ انگریزی کہہ رہے ہیں, تو کیا کریں. تو پھر اس کے بعد لرننگ اور لٹریچر میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی, سائنس کی میں. اور اس میں آپ لوگ پتہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو انویٹرز نکلے ہیں وہ بر صغیر سے نکلے ہیں, پھر ایجپٹ سے, پھر کہاں, یا مڈل ایسٹ. اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. بات سے ہماری پاکستان کا اصل مقصد یہ ساری چیزیں پہلے سکھانا ہے کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا ہیں اب, ٹھیک ہے. پھر وہی بات یہ کہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہے, ریکارڈس تھے, سب کچھ ہے, بکس تھی جو ہم لوگ نے انویٹ کی, سب کچھ کیا, تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں. تو اب ریلیجیس امپیکٹ میں دیکھ لیتے ہیں, مذہبی اثرات میں. مذہبی اثرات میں اگر دیکھا جائے تو یونیورسل دین ہے اسلام. جب یونیورسل دین ہے تو اس میں ایک ہی خدا کا کانسیپٹ ہے, تو ہندو لیڈر بڑے انفلوئنس ہو رہے ہیں, کیونکہ ساری چیزوں میں سے 4 چیزوں کا سب سے اہم ارتقا ہو رہا ہے. کون سا, جسٹس, اکوالٹی, فٹرنیٹی اور ٹالرنس. اور جب یہ دیکھ کے تو شدراس تو ایکسیپٹ کر ہی رہے ہیں اسلام, پھر دوسرے بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ریزن, کیونکہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا. زبردستی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک یونٹی آف گاڈ ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہمیشہ تصادم رہے گا. یہ انہوں نے سیکھ لی تھی بات, کہاں سے, اپنے ہی راجاؤں سے. اور ایکوالٹی کا نظام پہلے ہی موجود ہے. تو پھر اس میں سب سے اہم کردار کن کا آیا, مسٹرزم کا, صوفیزم کا. اور اسلام میں صوفیزم کا کانسیپٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسپریچولی بالکل خدا سے جڑ جاتے ہیں, روحانیت کے لحاظ سے اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لینا. اور یہ بہت آسان کام نہیں ہے. سب بولتے ہیں نا بہت آسان ہو جاتا ہے چٹکیوں میں, بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. پھر ظاہر سی بات ہے یہی وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ امپریس پہ گئیں. اور جب امپریس ہوا لوگوں نے تو پھر کیا ہوا, آگے لوگوں نے اس کو کتنا جلدی ایکسیپٹ کیا, ہم اس چیز کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں, اور آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.